اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اس آیات کے اندر پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جو بندہ میرے دین سے دور ہوتا ہے میں اسے آہستہ آہستہ عذاب دیتا ہوں، اور عذاب بھی اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس آیت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کتنا قیمتی اور مہنگا ہے کہ ان آیات کے اندر اسلام کے مہنگے پن کو بیان کیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنوں کہا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے کیوں تھے؟ مین سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنوں کہہ دیا؟ ٹھیک ہے، ہماری زبان کے اندر تو مجنوں کو پاگل کہا جاتا ہے نا، اور قرآن مجید نے صحابہ کرام کے متعلق بھی یہی بات کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا گیا کہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ منافقین نے کہا قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو پاگل ہے، ان جیسے ایمان لائیں۔ وہ پاگل پن کیا تھا صحابہ کرام کا؟ وہ مجنوں جس کی وجہ سے نبی کو مجنوں کہا گیا، وہ وجہ کیا تھی؟ اس آیت کے اندر وہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ ہوا یہ کہ کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رہن سہن کو دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس معاشرے کی گندگی سے بچا کوئی نہیں ہے۔ شراب پی رہے ہیں تو سارے پی رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں تو سارے کھا رہے ہیں، کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک گھر، کوئی ایک خاندان ان پلیدیوں کی وجہ سے، ان گندگی کی وجہ سے بچا نہیں۔ تو آپ ظاہر اندازہ کریں کہ جب حرم کے اندر بیٹھ کر بھی لوگ شراب پیتے ہوں، اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ کے شراب پیتے ہوں، پھر ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ جناب اعلیٰ زیادتی کرنی، یہ معاشرہ گندا ترین معاشرہ بن چکا ہو، رحم نام کی چیز نہ ہو، بچوں کو زندہ در گور کیا جاتا ہو، یہ سارے معاشرے کی گندگیاں اکٹھی ہو چکی ہوں، اور وہاں ایک شخصیت تنہا جو ہے وہ چٹی سفید چادر کی طرح پاکیزہ رہے تو اس کو کہا تو صحیح ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ وجہ تھی، وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، نہ یہ لوگوں کی طرح شراب پینے کی طرف جاتے ہیں، نہ یہ سود کی طرف جاتے ہیں، نہ کسی اور گندگی کی طرف جاتے ہیں، سفید چٹی چادر ہے جناب اعلیٰ، کوئی دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ تھا، دلیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال تمہارے اندر گزارے، کوئی ایک داغ تو دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو زمانے کے ساتھ ہی نہیں چلتا۔ آج کل یہ بڑا رواج ہے نا، یہ جملہ بولا جاتا ہے جی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، جی جدھر سارے جا رہے ہیں پھر نال چلنا چاہیے تھا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے ساتھ نہیں چلے، زمانہ تو یہ چل رہا تھا کہ سود بھی کھاؤ، شراب بھی پیو، ٹھگی بھی کرو، گناہ بھی کرو، اور بچوں کو بھی زندہ درگور کر دو۔ دیکھیں نا جی، سارا عرب معاشرہ بچوں کو زندہ درگور کر رہا ہے، زمانہ تو یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کر دو۔ سارے جو ادھر لگے ہوئے ہیں بچوں کو مارنے میں، تو پھر مار دینا چاہیے تھا۔ نہیں، جس دور میں بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، حضور زمانے کے ساتھ نہیں چلے ہیں، بلکہ اسی بچی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت عطا فرمائی ہے۔ پورا زمانہ ماں کو جناب والا منڈیوں میں لگا کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی دور کے اندر آقا علیہ السلام زمانے کے ساتھ نہیں چلے ہیں، بلکہ اسی دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ جہاں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، بہن کی ویلیو نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی نہیں۔ یار اندازہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے نا، کون سی بھلا؟ حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ ان کا نکاح ہو گیا کسی قبیلے کے اندر، اور صحابہ کرام نے اسی قبیلے پر حملہ کیا نا، تو سب کو قید کر کے لائے، تو قیدیوں کے اندر نا حضرت شیمہ بھی ساتھ آئیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوری دیا کرتی تھی۔ حضرت شیمہ کو نا ساتھ نہیں آئی تھی قیدیوں کے اندر، حضرت شیمہ کو پتہ چلا کہ آپ کے قبیلے کے، آپ کے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہے نا، ان کے غلاموں نے ہمارے قبیلے پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور سب کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی نے کہا پھر سارے گھر بیٹھ جاؤ، میں جانوں اور میرا بھائی جانا۔ یہ آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے پاس آئی، اور صحابہ کرام اس وقت جناب اعلیٰ پورا سیکیورٹی گارڈ سارے بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ آتے ہی انہوں نے کہا خلو سبیلی، تو میرا راستہ چھوڑو، تمہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا اخت نبیکم، فرمایا میں تمہارے نبی کی بہن آئی ہوئی ہوں۔
جب اندر گئی تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ شیما یہ وہ میری بہن ہے جو مجھے لوریاں دیا کرتی تھی. فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی وہ آپ کے غلاموں نے جو ہے وہ میرے قبیلے والوں کو قید کر لیا. فرمایا جاؤ سارے لے جاؤ. سبحان اللہ. معاشرے کے ساتھ چلنا کیا ہوتا ہے یار. دیکھیں نبی کو اس وجہ سے مجنون کہا گیا کیونکہ نبی ان کے ساتھ نہیں چلے ہیں, ان کے معاشرے کے ساتھ نہیں چلے ہیں, زمانے کے ساتھ نہیں چلے ہیں. حتیٰ کہ اندازہ کرو یار, دین کی قیمت ہوتی ہے نا, ہر چیز کی قیمت. تجھے تھپڑ لگا ہوتا نا پھر تجھے پتہ چلتا کہ کلمے کی قیمت کیا ہے. فری میں ملا ہے نا, پلیٹ میں رکھ کے. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام پہاڑوں پر چڑھ کر, آپ پہلے 6 سال حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے پڑھ کے دیکھیں. جگرا چاہیے پہلے 6 سال کو پڑھنے کے لیے. ہم نے صرف مدنی دور پڑھا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کیا کیا, یا حضور علیہ السلام کا بچپن پڑھا ہے. آپ شروع کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آقا علیہ السلام کے پہلے 6-7 سال تک جو حضور علیہ السلام پر گزری ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. شیب ابی طالب حضور علیہ السلام 3 سال اپنے خاندان کے ساتھ ایک پہاڑ کے اندر قید رہے ہیں. کبھی پڑھا یہ واقعہ؟ 3 سال تک پورا خاندان بنو ہاشم مکمل بائیکاٹ تھا جناب اعلیٰ. وہ پہاڑ کے اندر جو ہے وہ آپ کو قید کر دیا گیا, آپ کے پورے خاندان کو قید کر دیا. 3 سال تک نہ کھانا دیا گیا, نہ پانی دیا گیا, نہ کچھ اندر جانے کے لیے دیا گیا. حتیٰ کہ پیسوں کے ساتھ بھی پورے مکہ کے اندر ان کو سودا کوئی نہیں دیتا تھا خاندان بنو ہاشم کو. کوئی سوچ سکتا ہے یہ حالات حضور علیہ السلام نے دیکھے. اسلام اتنا مہنگا ہے. ٹھیک ہے. نبیوں نے 70 نبی شہید ہوئے نا, اسلام کی وجہ سے تو شہید ہوئے ہیں. ان سے جا کے پوچھو اسلام کا کتنا مہنگا تھا کہ امام حسین کو پورا خاندان ذبح کرانا پڑا ہے. حضور علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ جاتے یار. پہلے میں کہتا ہوں پہلے 6 سال 7 سال حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کو پڑھنے کے لیے یقین کرو وہ کہتا ہے جی شیر کا جگرا چاہیے. حضور پہاڑ پر چڑھ جاتے, پہاڑ پہ چڑھ کے کہتے ہو فلانے قبیلے والوں اللہ کے عذاب سے ڈرو, فلانے قبیلے والوں خدا کے خوف سے ڈرو, فلانے قبیلے والوں جہنم سے ڈر جاؤ. لوگ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے. ادھی رات کو کون نعرے لگاتا ہے یار. ٹھیک ہے. یہاں باہر کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے نا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو, سارے اسے پاگل نہیں کہیں گے. یہ وہی حالات آ چکے ہیں جو دور جاہلیت کے تھے. آج بھی اگر کوئی شخص اگر کہتا نا میاں سیدھے راستے پہ چلو, کہتے یار یہ پاگل ہو گیا, انہوں تو زمانے دے نال چلنا بھی نہیں آتا. آپ وہ پورے 7 سال. پھر اگلی بات دیکھیں, جب حج کرنے کے لیے کفار مکہ آتے نا, پورا عرب آیا کرتا تھا حج کرنے کے لیے. یار یہ پڑھے تو صحیح کو بندہ. حضور ایک خیمے میں جا کے کہتے اوے خیمے والوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو. اس نے کہا تو اللہ کا نبی ہے. حضور کو یہ جواب دیے جاتے. ٹھیک ہے. اور اگلے الفاظ کیا تھے, اگر کسی قبیلے کے اندر کسی جناب والا جھوپڑی کے اندر یا کسی خیمے جو بھی لگے ہوتے تھے حج کے موقع پر, حضور جس کو جا کے کہتے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میری بات مان لو, اگلے ہاتھ کا اشارہ یوں کر کے کہتے یہاں سے چلا جا, ہم نے تیری بات نہیں سننی ہے. حضور کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھا. آپ پڑھے تو صحیح پہلے 6-7 سال. طائف کا سفر سارے سنتے ہیں نا جی. طائف کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام کو بچوں نے پتھر مارے اور سارا اپنا آپ کے جو ہے وہ قدم مبارک بھی رنگین ہو گئے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور ان 3 طائف کے سرداروں کے بعد جب کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا. ایک شخص نے یہاں تک کہا تھا کہا رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا نبی بنانے کے لیے, تجھے بنا دیا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے طائف کے سرداروں کے, کہا رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا نبی بنانے کے لیے, تجھے بنا دیا ہے. یہ الفاظ حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنے ہیں. اور پھر بھی اس کے باوجود اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, پروردگار نے کیا پتہ کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسلام ہمیں جو ملا نا, ہمیں مفت کھاتے میں پلیٹ میں رکھ کے, میں پتہ نہیں اللہ جانے کون سا ہمارا وڈکا تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم جناب نصر مسلمان بن گئے اور ہم عاشق رسول, تو ہم ٹھیکے کے اندر ہمیں مل گیا ہے. ٹھیک ہے. ان سے جا کے پوچھو اسلام کتنا مہنگا ہے. امام حسین کو جو پورا خاندان ذبح کرانا پڑا ہے, آخر کتنا مہنگا اسلام ہوگا یار. نبی جب بھوکے جو ہے وہ نبی وصال فرماتے گئے, بھوک کی وجہ سے نبیوں کا وصال ہوتا رہا, اسلام کتنا مہنگا ہوگا. امام الانبیاء جس کے ناز اور نخرے رب اٹھاتا ہو, اسی اسلام کی وجہ سے تو جناب اللہ پتھر لگے ہیں, اسی اسلام کی وجہ سے تو حضور کو دندار مبارک شہید کیے گئے, اسی اسلام کی وجہ سے تو حضور کو 27 جنگوں کے اندر شرکت کرنی پڑی ہے. یہ ماہ رمضان ہے نا, روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پر بھی ہمارا احسان ہے کہ چلو بالے کا دیکھ لائے نہیں, گرمی سے روزہ رکھی کھڑے ہیں. اسی ماہ رمضان کے اندر کتنی جنگوں مسلمانوں نے لڑی ہیں. ٹھیک ہے. غزوہ بدر, یہ جو دیکھیں نا جی گورنمنٹ فادر ڈے اور مدر ڈے اور فلانا ڈے اور فلانا ڈے مناتی ہے نا, بدر ڈے منا کے دیکھے نا کبھی, اسے پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اگر فادر اور مدر ڈے ہو سکتا تھا نا تو مکہ ڈے بھی ہو سکتا تھا, بدر ڈے بھی ہو سکتا تھا, احد ڈے بھی ہو سکتا تھا, حنین ڈے بھی ہو سکتا تھا. پوری قوم کو پتہ چلتا کہ یار یہ بدر وہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے.
اسلام کی قیمت ان لوگوں نے ادا کی ہے، ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب لوگوں نے کہا نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنون ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یتفکروا، کیا وہ غور فکر نہیں کرتے یہ بات کرتے ہوئے؟ کفار مکہ کو شرم نہیں ہے یہ کہتے ہوئے ما بصاحب من جنہ؟ ہمارا رب گواہی دے رہا ہے کہ ان کا ساتھی، ان کا جو محبوب ہے وہ مجنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، میرا نبی تو صرف میری خاطر ڈراتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا، رب گواہی دے رہا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا محبوب آپ کا رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے آپ مجنون نہیں ہیں، ہاں انک لعلی خلق عظیم، پروردگار کے محبوب آپ، ہم نے تو آپ کو خلق بھی ایسا عطا فرمایا جس کے بعد کوئی خلق ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام کی قیمت یہ ہے، ٹھیک ہے، آج کیونکہ مفت والا کھاتا نا تو جس کی وجہ سے ہمیں قدر ہی نہیں کر پائے ہیں۔ اگلی بات دیکھیں، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ میرے نبی کو مجنون کہنے والوں نے کبھی زمین اور آسمان کی سلطنت کے اندر کبھی غور کیا ہے؟ یہ الفاظ ہے قرآن کے، اولم ینظروا، اور فرمایا کبھی تم لوگوں نے غور کیا فی ملکوت السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کی جو بادشاہی ہے، اس کی جو سلطنت ہے، اس سلطنت کا محبوب تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، وما خلق اللہ من شیء، فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب کچھ اسی نے تو پیدا کیا ہے، یہ محبوب جو ہے وہ اسی کی طرف تو بلا رہا ہے، اور کس طرف بلا رہا ہے تمہیں؟ یہی کہہ رہا ہے کہ اسی خدا کو مان لو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اسی کو مان لو جس نے سب کچھ بنایا ہے، میں اولم ینظروا، کیوں نہیں غور فکر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک ایک لفظ کے اندر خدا کی قسم رب کی حکمتیں موجود ہے، کیوں قرآن بار بار کہتا ہے غور تو کرو، غور تو کرو، فکر تو کر، ذرا سوچ تو صحیح۔ آپ جس چیز کو سوچیں گے، جس چیز کے بارے میں ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو بھی بات آئے گی، خدا کی قسم ہر بات کے اندر رب کا تصور موجود ہوگا، سبحان اللہ، قرآن یہ حدیث پاک نا، ما عرفناک حق معرفتک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، سبحان اللہ، میں اتنا اندھا ہو گیا ہے نا، تجھے آسمان بھی نظر نہیں آتا، زمین بھی نظر نہیں آتی، رب کی بنائی ہوئی چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہے نا، اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، تو جو اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتا ہے اپنے آپ ہی غور کر لے، تجھے کس نے بنایا ہے، تیری اپنی بناوٹ کو دیکھ لے، اپنے ڈیزائن کو دیکھ لے، اپنے نمونے کو دیکھ کر غور تو کر، تیری آنکھیں کس نے دی ہے، تجھے ہاتھ کس نے دی ہے، تجھے پاؤں کس نے دی ہے، تیری یہ بناوٹ کی کس نے ہے، ٹھیک ہے نا جی، کبھی غور کیا، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، فرمایا یہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی جو سلطنت ہے وہ رب کے پاس ہے، وما خلق اللہ من شیء، اس کے اندر جو کچھ چاہے زمینوں کے اندر ہے چاہے آسمان کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے یا ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ بھی سارا تو پیدا تو رب نہیں کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم جانتے ہیں زمین کے اندر کیا کیا رب نے پیدا کیا ہے، ہمارے تو سوچ میں بھی کبھی نہیں آ سکتا ہے، خلا کے اندر کیا کچھ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آسمان تو پھر بھی آسمان ہے، پھر جتنے آسمان چڑھتے جاؤ پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگلی بات، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، میں ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، یہ جو غور نہیں کرتے، یہ جو سوچتے نہیں ہیں، کبھی اسلام کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا وقت قریب آ گیا، پھر کیا کریں گے؟ ہر بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو ظاہر صحت بھی ہے، ابھی تو جناب میرا پیسہ بھی ہے، ابھی تو طاقت اور پاور ہے، سب کچھ ہے، میں کبھی غور کیا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے پاس طاقت اور پاور ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، وہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان قریب قد اقترب اجلہم، ہو سکتا ہے تیری موت ہی قریب آ چکی ہو، پھر اور اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ سبحان اللہ، قرآن جو پسند نہیں ہے، اسلام پسند نہیں ہے، تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ عیسائیت پر ایمان لاؤ گے؟ یہودیت پر ایمان لاؤ گے؟ ایمان تو خیر تم لا چکے ہو، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، جو کچھ یہودی کہہ رہا ہے ہم مان رہے ہیں، جو کچھ عیسائی کہہ رہا ہے ہم مان رہے ہیں، ایمان اور کس چیز کا نام ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ وقت آئے گا جدھر عیسائی یہودی جائیں گے میری امت ان کے پیچھے چل پڑے گی، نہیں ہے؟ اس سے بڑی منافقت انسان کی کیا ہوگی کہ نماز کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک یہودی اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا، باہر نکل کے کہتا ہے کہ نہیں جہاں وہ ترقی یافتہ تو وہی لوگ ہیں، کیونکہ ہر بات پر تھینک یو جو کہتے ہیں، ہر بات پہ سوری جو کر لیتے ہیں۔ آج پوری انسانیت کو غزہ نظر آیا، آج انصاف کہاں گیا ہے؟ آج وہ سارے جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، آج غزہ کے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو رو رہے ہیں ان کو کسی کو نظر آیا؟ کسی کو کیا نظر آیا؟ جب اپنوں کو نظر نہیں آیا تو غیروں سے تو شکوہ ہی نہیں بنتا ہے، جب اپنوں کو نظر نہیں آیا تو غیروں سے تو شکوہ بھی نہیں بنتا ہے۔ ہاں دیکھیں نا جی، علامہ کا
نے جو باتیں کی نا خدا کی قسم وہ بھی کمال کے کہا. کیا کہا؟ فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اسلام کے وہ جو اہل اسلام تھے نا وہ خالی مسلمان بھی تھے نا تب بھی معزز تھے. ٹھیک ہے نا. ان کا نام ہی اتنا کافی تھا کہ جہاں پہ اسلام کا نام آ جاتا دنیا کانپ جاتی تھی کہ یار یہ مسلمان آ رہے ہیں. اور آج کل تعداد بھی تھوڑی تھی. آج وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عیسائی یہودی سکھ ہندو یہ آپس میں مل کر جو ہے وہ میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نا 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 تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی جتنی سمندر کے اندر جھاگ ہوتی ہے. جتنی سمندر میں جھاگ ہے نا تمہاری تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی, کروڑوں کے اندر ہوگے, اربوں کے اندر ہوگے. اس کے باوجود بھی کفر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا. کبھی یہودی کھا جائے گا, یہودی دعوت دے گا عیسائی کو کہ تم بھی آ جاؤ, عیسائی کھانے کے بعد کہے گا ہندو کو تم بھی آ جاؤ. دیکھ لو آج کیا ہو رہا ہے, کہاں یہودی کہاں عیسائی. آج دونوں مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسرائیل یہودی ہے, امریکہ کون ہے؟ عیسائی ہے. لیکن مسلمانوں کی وجہ سے دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. لیکن الکفر ملت واحدہ کا ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کفر ایک ہی ہے, چاہے وہ ہندو کی صورت میں ہو, چاہے وہ اپنا یہودی کی صورت میں ہو, چاہے وہ عیسائی کی صورت میں ہو. جہاں مسلمان کی بات آئے گی وہاں سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہودیوں کی مدد کرنے والے عیسائی ہیں, اور مزیداری کی بات دیکھیں یہودیوں کی مدد کرنے والے ہندو ہیں. انڈیا مدد نہیں کر رہا اسرائیل کی. آج مسلمانوں کے لیے انڈیا بھی اکٹھا ہو گیا ہے, امریکہ اکٹھا ہو چکا ہے, یہودی اسرائیل اکٹھا ہو چکا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہودی عیسائی ہندو یہ تینوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اکٹھا نہیں ہوا تو صرف مسلمان نہیں ہوا نا, صرف ایک جگہ کی خاطر, غزہ کی خاطر, ان کو نکالنے کی خاطر سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. پیچھے بچ کون گیا ہے؟ دنیا کے اندر ہے تو یہ 3-4, ہندو بھی ہو گیا, عیسائی بھی ہو گیا, سکھ بھی, یہودی بھی ہو گیا, سارے اکٹھے ہو گئے. مسلمان کہاں گئے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ علامہ کا شعر ہے. فرمایا سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ مسلمان ایسے ذلیل ہو گیا کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ ہتھیار نہیں ہے, یہ تو 6 لاکھ فوج تو صرف پاکستان کی ہے, باقی صرف OIC والی فوج کہاں گئی؟ یمن کی فوج خالی اکیلی لڑ رہی ہے, باقی ساری فوجیں کہاں گئی ہیں؟ مسلمان کے پاس, پاکستان کے پاس فوج ہو, افغانستان کے پاس فوج ہو, سعودی عرب کے پاس فوج ہو, قطر کے پاس فوج ہو, دبئی کے پاس فوج ہو, اتنی ساری فوجیں ہونے کے باوجود غزہ کے لیے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا نا. کیونکہ یہودی کو پتا ہے کہ ڈالر سے کس کو چپ کروانا ہے, دھمکی سے کس کو چپ کروانا ہے, اور اس کے بعد جناب تڑی لگا کے کس کو چپ کروانا ہے. جس کو جیسے چپ کروا سکتے تھے سب کو چپ کروایا ہے. پاکستان کو ڈالر چاہیے تھے, پاکستان کے منہ میں ڈالر دے کے خاموش کروا دیا ہے. عربیوں کو پیسہ چاہیے تھا, ان سے تیل خرید کر ان کو چپ کروا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج بولنے والا علامہ اقبال کا سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے. اور تو کیا سمجھتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا وسائل نہیں ہے, معدنیات نہیں ہے, ذخائر نہیں ہے. تیل سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, سونا سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, ذخائر سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, کوئلہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, گیس سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس. ذلیل بھی مسلمان, سب کچھ تو مل لیتا ہے. امریکہ سب کچھ, آپ کا تیل مل لے رہا ہے, گیس مل لے رہا ہے, سارا کچھ تو مل جاتا ہے, پیسوں سے خریدتے اگلے. وہ تمہاری چیز پیسوں سے خرید کر تم پر حکومت کر رہے ہیں, اور جس کے پاس اپنا سب کچھ تھا وہ سارا کوئی فارغ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور اسلام جو پسند نہیں پھر اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ پھر کون سا مذہب اختیار کرو گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. فرمایا جسے رب گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہاں, جس کے مقدر میں اندر جسے اسلام پسند نہیں آیا نا, پھر رب جسے گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت نہیں ملتی ہے. وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. فرمایا کہ ان کو ان کی سرکشی میں, نافرمانی کے اندر ان کو چھوڑ دے. فرمایا دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں. جب انسان کو اسلام پسند نہیں آتا نا, رب اس کا منہ ہی موڑ دیتا ہے. دیکھ لیں مسلمانوں کا حال, دیکھیں صرف پاکستان کی بات کریں, خالی کر کے دیکھ لیں. کالج اور یونیورسٹی کی عیسائیوں اور یہودیوں کی تعلیم یہ اتنی پسند ہے کہ پیسے دے کر بھی خرید رہے ہیں. اور اسلام تو آج بھی فری کے اندر ہے, نہیں ہے؟ قرآن آج بھی مفت ہے لیکن لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اور ABCD کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لگا کر بھی جا کے خرید کے لاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کامیاب کوئی نہیں ہوا ہے. اسلام 1400 سال سے مفت نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بھی یار تم کامیاب نہیں ہو سکے ہو. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا جو آج اسلام تمہیں فری مل رہا ہے نا, قیامت کے دن جا کے اس کا مول پڑے گا. ایسا اتنا فری بھی نہیں ہے, بس فرق ہے نا,
تم نے آج سکول پڑھ کے آج تمہیں ڈگری مل گئی, آج نوکری بھی مل گئی, جاب بھی مل گئی, پیسے بھی تم نے کما لیا, سب کچھ کما لیا ہے. واحد اسلام ہے جس نے ادھار رکھا ہوا ہے. فرمایا قیامت کے دن نہ ہوگے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, پائی پائی کا حساب ہم تمہارا چکا دیں گے. امام بخاری کو قیامت کے دن نہیں صلہ ملنا, امام اعظم ابو حنیفہ کو قیامت کے دن نہیں ملنا, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جتنے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کا تو ادھار رکھ دیا گیا ہے بھائی کہ دنیا اوکھے سوکھے گزار کے آ جاؤ, جب قیامت کے دن آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک منٹ کا, ایک ایک پل کا حساب عطا فرمائے گا. فرق صرف اتنا ہے, تمہیں دنیا میں صلہ مل گیا اور ہمارا آخرت میں رکھ دیا گیا ہے, بس صرف اتنی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پاس ہے, حضور چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے یار. آقا علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھے نا تو ظاہر ہے نرم و نازک بدن ہے, جناب وہ چارپائی کے نشان حضور کے جسم مبارک پر دیکھ کر جناب عمر رو پڑے. حضور نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ آج کہ یا رسول اللہ کیسر اور کسرا دنیا کے بادشاہ ہے, وہ تختوں پر نرم و نازک بستروں پر سوتے ہیں, اور آپ کائنات کے بادشاہ ہیں اور آپ کی چارپائی کی یہ حال ہے. سبحان اللہ. حضور نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا, فرمایا عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ رب نے انہیں دنیا عطا فرما دی ہے, ہمیں آخرت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, مولا علی فرماتے ہیں اس رب کا احسان ہے, اس رب کا احسان ہے جس نے لوگوں کو دنیا عطا فرما دی ہے, ہمیں علم بھی عطا فرما دیا ہے. لوگ وارث بنے تو بادشاہوں کے وارث بنے, ہم وارث بنے تو اپنے نبی کے وارث بنے. سبحان اللہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.